ہم میں سے اکثر لوگ فیلئر مائنڈ سیٹ کے ٹریپ میں ہیں۔ کیا مطلب فیلئر مائنڈ سیٹ؟ ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ کامیابی ہے۔ آپ جس اسکول میں پڑھ رہے ہیں اس اسکول سے ناخوش ہیں، اور جس میں آپ کو مارکیٹنگ کہیں نظر آئے باہر سے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس اسکول میں چلے جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن کامیابی تو جو آپ کے پاس موجود ہے اسی کے اندر محنت کر کے، کوشش کر کے، اس کو ٹھیک کر کے، اس کو الائن کر کے لے کے چلنے کا نام ہے۔ میں مری میں جاتا ہوں تو کہ مری کے لوگ کہتے ہیں آپ کراچی چھوڑ کے مری آ گئے، یار کمال ہو گیا ہے یار۔ مطلب کہ مری والے لوگ مری سے ناخوش، اور کراچی میں ان کو کامیابی نظر آ رہی ہے، اور کراچی والوں سے کہو کہ میں مری میں رہتا ہوں، کہتے ہیں واہ یار آپ کی زندگی کیا مزے ہیں۔ تو مری والوں کو مری میں خوشی نظر نہیں آتی، کراچی والوں کو کراچی میں خوشی نظر نہیں آتی۔ جو چیز ہمیں حاصل ہے اس پہ ہم ناخوش ہیں، اور ہر چیز جو چمکتی ہوئی ہمیں دوسری دکھتی ہے اس میں لگتا ہے کہ شاید وہ اگر چیز ہوگی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور ریالٹی کیا ہے؟ جو شخص جس کے پاس جو کچھ موجود ہے اگر وہ اس میں سے کامیابی نہیں ڈھونڈ سکتا تو کسی نئی چیز سے کیا کامیابی لے گا؟ اور اسی کو شاید اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ اللہ کے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ کیونکہ شکر گزاری نام ہی اسی کا ہے کہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے اس کا احساس ہونا، اس کا شکر ادا کرنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا۔ اچھا، یہ میں سب باتیں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں، بچوں سے مجبور ہیں موبائل فونز، کیسے بچوں سے موبائل فونز لیں؟ بچے 8 گھنٹے 10 گھنٹے موبائلوں پہ اسپینڈ کریں۔ ایک پیرنٹ آئے میرے پاس بچے کو لے کر، یہ اس کا دماغ تھوڑا کمزور ہے، یہ پڑھ نہیں پاتا، پڑھ نہیں سکتا، تو آپ اس کے لیے کوئی سجیشن دیجیے۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ کے خیال میں اس کا اسکرین ٹائم کتنا ہوگا؟ کہنے کہ ایسی ہوگا 1-2 گھنٹے۔ میرے بچے سے پوچھا بیٹا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کا موبائل پہ چیک کروں؟ تو میں نے ان کا موبائل انہوں نے مجھے دیا، ماشاءاللہ۔ میں نے کہا معذرت آپ کی پرائیویسی نہیں ختم کروں گا، لیکن میں مرض کو جاننا چاہتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یار میں پتہ چلا کوئی اور سولوشن دوں اور پرابلم کوئی اور ہو۔ تو موبائل کھولا تو پتہ چلا جناب 14 گھنٹے اور 15 گھنٹے کا اسکرین ٹائم۔ ماں باپ مجبور ہیں بچوں کے سامنے اسکرین ٹائم، بچوں کے موبائل، سب کے پاس موبائلز ہیں تو ہم سب کے پاس موبائل ہونے چاہیے۔ گیم، سب بچے گیم کھیل رہے ہیں تو میں کیوں گیم نہ کھیلوں؟ تو ماں باپ جو ہے وہ بچوں کے سامنے عاجز آ گئے ہیں، بچے ماں باپ کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس سچویشن سے کیسے باہر نکلا جائے؟ اور جو میں نے آپ سے بتایا کہ فیلئر مائنڈ سیٹ کے ٹریپ سے کیسے باہر نکلیں، آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ دے رہا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ اللہ میاں نے ہمیں گفٹ کے طور پہ دیا ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، جہاں ہم اپنے آپ کو بے بس فیل کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بے بس فیل کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے تبدیل کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ رمضان کا مہینہ دیا کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور اپنے بچوں کو ٹھیک کریں۔ آپ یقین مانیں یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ مجھے پتا ہے آپ سمجھ ہوں گے سر مولوی صاحب آ گئے، رمضان المبارک کے بارے میں کوئی لیکچر دینا شروع کر دیا، کوئی دینی لیکچر دے رہا ہوں۔ میں کوئی دینی لیکچر نہیں دے رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیز ہمارے پاس، ہر مسلمان کے پاس، ہر مسلمان خاندان کو اللہ کی طرف سے گفٹ ملا ہے یہ مہینہ، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنی برائیوں، اپنے اندر سے برائیوں کو نکالنے کے لیے، اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے، اپنے ایک ایک لمحے کو تول کے خرچ کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گفٹ دیا ہے ٹریننگ کے لیے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں بس چاہیے کوئی نیا سولوشن چاہیے، کوئی ہمیں کوئی ایسی چیز، کوئی جادو کی کوئی چیز بتائے، کوئی ایسی زبردست چیز پتہ چلے، نئی چیز ہو کوئی۔ رمضان کے بارے میں تو ہمیں سب پتہ ہے نا، رمضان تو ہم جانتے ہیں رمضان، یار کوئی اور بات کریں یار، یہ پرانی بات ہے، کوئی نئی بات کیجیے۔ بھائی کامیابی تو پرانی بات کے اندر ہی ہے، کامیابی جو ہے اسی کے اندر ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک ایسا زبردست مہینہ کہ پورے مسلمان کنٹریز کے اندر ایک پورا ایسے انوائرمنٹ بن جاتا ہے جہاں پر گناہوں کو روکنے کی کوشش، پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کی کوشش، ہر جگہ، ہر مسجد میں جائیں، باہر جائیں، ہر جگہ پر آپ کو ایک ایسا ماحول ملتا ہے کہ اگر اس ایک مہینے کو، اور شعبان اور رمضان دونوں مہینے کو، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور 15 شعبان کا روزہ، یا اس بات کی پریپریشن ہو رہی ہے کہ رمضان سے پہلے تیاری شروع کر دو رمضان کی۔ پہلا بات تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ رمضان کو ایز این اپورچونٹی لیں، اور اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جو چینجز آپ اپنے اندر اور اپنے بچوں میں لے کر آنا چاہتے ہیں وہ رمضان سے پہلے کرنا شروع کر دیں۔ گیمز کے ڈبے بند کر دیں، موبائل فونز پہ لاک لگا دیں، یا ان کے اسکرین ٹائم کو بہت لمیٹڈ کنٹرول میں لے کر آ کر سب بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ ایگری کریں کہ اس مہینے کے اندر ہمیں اپنا وقت کو تول کے خرچ کرنا ہے، اور ہمیں معلوم کرنا ہے ہم کہاں کہاں ان پروڈکٹیولی اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اور یہ مہینہ ہمیں ٹریننگ کے لیے آیا ہے تاکہ ہم اس مہینے کی ٹریننگ کے بعد اپنی ساری 11 مہینے ہمارے پروڈکٹیو ہو جائیں اور ہم اچھے مسلمان اور اپنے وقت کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ ایک پہلا مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ یار کیسے ہم نے رمضان کے مہینے کو استعمال کر کے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں میں چینج لے کر آنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ چینج کیسے شروع ہوگا؟ پہلی رمضان کا ویٹ نہیں کریں گے، بلکہ ابھی سے انشاءاللہ ہم یہ پلان کریں
کہ اپنے آپ کو ری ایویلویٹ کریں, ٹائم ٹیبل پہ لے کر آئیں, اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اور ٹائم ٹیبل کو فالو کریں, اور اپنی زندگی میں سے وہ تمام لمحات جو بیکار ضائع کر رہے ہیں ان کو ہم ریموو کریں اور ان میں اچھی چیزیں ایڈ کریں. اور رمضان کا مہینہ خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو آج ہم سارا دن صبح سوئیں گے تو رات تک شام تک سوتے رہیں گے, افطاری تک سوتے رہیں گے. خدا نہ خواستہ ہم روزہ رکھ کر اللہ پہ احسان نہیں کر رہے. یہ اللہ نے یہ مہینہ ہمیں دیا تاکہ ہم اچھے ہو جائیں, تاکہ ہم اپنے اوپر محنت کریں اور ہمارے پاس کوئی بہانہ نہ رہے. پورا ماحول, اسکول, گھر, رشتہ دار, ہر جگہ پر پورا ماحول بن چکا ہے. ساری گناہوں کی چیزوں کو تالا لگا دیں, اس امید سے تالا لگائیں کہ انشاءاللہ یہ ہماری زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا. صرف اس لیے نہیں کہ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو رہا ہے تو بس تھوڑی دیر کے لیے شیطان کو بند کر دیا اور جیسے ہی رمضان ختم ہوا شیطان واپس کھول لیا. یہ اس کا مطلب یہ رمضان اس لیے نہیں تھا. رمضان تو اس لیے ہے کہ ہم ٹرین ہو جائیں تاکہ ہم 11 مہینے ریمیننگ ان کے اثرات ہمارے اوپر باقی رہیں, اور ہم اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مہینہ ٹریننگ کر دیا ہر سال کے اندر تاکہ اپنے آپ کو اچھا کر سکیں. تو میں نے بتایا کہ اگر ہم نے اس مہینے کو ایز این اپورچونٹی لیا اپنے خاندان کو ٹھیک کرنے کے لیے, اپنے بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے, تو ٹائم ٹیبل بنائیے, ان گیموں سے جان چھڑائیے, موبائل فونز کے اوپر لاک لگائیے, فضول وقت جہاں جہاں ضائع ہو رہا ہے اس کو روکوائیے. ابھی سے اس کی پلاننگ شروع کر دیجیے. 15 شعبان کا روزہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے کہ رمضان سر پر آ رہا ہے. جس نے شعبان کے اندر تیاری کر لی انشاءاللہ اس کا رمضان کا مہینہ بہت اچھا گزرے گا. اسی لیے 15واں شعبان کا روزہ بھی ہے تاکہ اپنے آپ کو تیار, اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں کہ رمضان سر پہ آ چکا ہے. اگر آج سے ٹائم ٹیبل بنا لیا گیا, اگر آج سے 15ویں شعبان سے گیمز بند کر دیے گئے اور انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر جو بہت ساری چیزیں ہم نے کھول کے رکھی ہیں ان کو بند کر دیا جائے, اور بچے بھی راضی ہوں گے کیونکہ پورا ماحول ہے, ہر جگہ پر ایسا ہو رہا ہے. لیکن تھوڑی سی نیت کو چینج کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو بند کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. پورے رمضان میں اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں آپ کی ذات جس چیز میں ہمارا انٹرسٹ پیدا کرنا چاہے, مزہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے جہاں ہمیں گیمز میں مزہ آ رہا ہے, اللہ چاہے تو ہمارے دل کو گیمز کے مزے سے ہٹا دیں. ہمیں سوشل میڈیا پہ اسکرول کر کے مزہ آ رہا ہے, اللہ چاہے تو ہمارے دل ہٹ جائے, ہمیں اتنا عجیب لگے اس وقت کو جو ہم سوشل میڈیا پہ اسپینڈ کریں, وہ وقت جو ہم گیمز کھیلنے پہ اسپینڈ کریں وہ ہمیں اتنا برا لگے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم جب اللہ سے مانگیں گے اور اس نیت کے ساتھ کہیں گے اللہ میاں میں اس گیم کو ہٹا رہا ہوں, میں اس موبائل کو ہٹا رہا ہوں, اس نیت سے کہ انشاءاللہ میں اس کو نہیں لے کر آؤں گا, لیکن مجھے پتہ ہے میں بہت کمزور ہوں, مجھے پتہ ہے کہ میرا دل میرے کنٹرول سے باہر ہے, اس مہینے کی برکت سے میری آپ تیاری کرا دیجئے, مجھے پریپیئر کر دیجئے کہ انشاءاللہ میں اس مہینے کا فائدہ اٹھاؤں, اور آپ میری دل کو بدل دیں کہ جس بری چیز میں میرا دل لگتا ہے اللہ اس سے میرا دل ہٹا کر ہر اس اچھی چیز میں میرا دل لگا دیجئے. مزہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ چاہیں گے تو آپ کو اچھی چیز میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. تو اس نیت کے ساتھ ہم رمضان کے مہینے کا پورا فائدہ اٹھائیں اور اس کو ایز این اپورچونٹی کنسیڈر کریں. اور یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کان کو سن یار یہ کیا بات ہو گئی, کوئی نئی بات ہو, کوئی نئی چیز ہو. بھائی نئی چیزوں میں کامیابی نہیں ہے, پرانی چیزوں میں ہی کامیابی ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے, اس کو آپ اگنور نہ کریں, ابھی سے پریپریشن شروع کریں. انشاءاللہ اس رمضان کے اندر ہم نے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے اور پروڈکٹیو بنانا ہے, اور اللہ کرے وہ پروڈکٹیوٹی ہماری پورے سال تک قائم رہے, اگلے رمضان تک, اور پھر اگلے رمضان میں دوبارہ اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنا ہے. پراپر ٹائم ٹیبل بنایا جائے اور ٹائم ٹیبل کے اندر دیکھا جائے کہ میکسیمم ہم کتنا اپنے آپ کو جو وقت ضائع کر رہے ہیں ان کو صحیح استعمال کر کے بڑے گولز اور آبجیکٹیوز رکھے جائیں. ترجمے کے ساتھ قرآن کا پڑھنا, ہمارے گھر میں ایک رول بنا ہوا ہے والدہ کا, عیدی صرف اس بچے کے لیے ہے جو قرآن شریف ختم کرے گا. رمضان میں جس نے قرآن شریف ختم کیا اس کو عیدی ملے گی, اور جس نے رمضان میں قرآن شریف ختم نہیں کیا اس کو عیدی ملے گی ہی نہیں. ایسے چھوٹے رولز بنائے تاکہ بچوں کے اندر شوق پیدا ہو. ماشاءاللہ سردیوں کا رمضان آ رہا ہے, مارچ کا مہینہ ہے, تو چھوٹے بچے بھی روزے رکھ سکتے ہیں, 10 سال کے بچے روزے رکھ سکتے ہیں آرام سے. ان کی ٹریننگ ہوگی کہ روزہ رکھنا آسان ہے, اور جب روزہ رکھیں تو یہ سمجھ کہ میرا روزہ ہے, کوئی دنیا میں مجھ سے کوئی بات نہ کرے, کوئی مجھ سے کام نہ کروائے. روزہ رکھا ہے اور پتہ چلے جب سوئی جا رہے ہیں, تو روزہ رکھ کر اپنے آپ کو پروڈکٹیو اور مصروف کرنا ہے اچھے کاموں کے اندر, اور برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے, اور اس ماحول کو ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرانا ہے, ایک دوسرے کو یاد دلانا ہے. بھائی اگر تم مجھے دیکھو موبائل کے اوپر زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہوئے تو مجھے روکو پلیز, اور میں تمہیں دیکھوں گا تو تمہیں روکوں گا. کیسے ہم اپنے موبائل کو استعمال کو, کیسے ہم سوشل میڈیا کے ایکسس کو کم سے کم کر دیں اس مہینے کے اندر, بلکہ ختم ہی کر دیں تو کیا ہی اچھا ہو. لیکن ہاں جس کا کاروبار ہے, جس کا بزنس ہے, تو وہ مجبور ہے اپنے کاروبار کی وجہ سے کہ اس کو اپنے ساتھ موبائل رکھنا ہے. لیکن اللہ کرے ہم اس مہینے کا خوب فائدہ اٹھائیں اور اپنی مسجدوں سے جڑیں اور نیک لوگوں سے جڑیں اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں, اور اس مہینے کا بھرپور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ میاں اس مہینے کو صحیح معنوں میں بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے اثرات ہماری بقیہ مہینوں کے اوپر نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.